سولک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام کا باقی حصہ۔ کفار مکہ کی پے در پے شکستوں کو دیکھ کر آس پاس کے قبائل پر مسلمانوں کا رعب بڑھتا گیا۔ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہود مسلمانوں کی شکست کے خواب سجائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو کامیاب اور کفار کو ناکام ہوتے دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ عین وقت پر آپ کو زہر کا پتہ چل گیا اور آپ نے لقمہ چھوڑ دیا۔ آپ کے ایک صحابی نے لقمہ نگل لیا۔ 2 دن بعد وہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کی اس دھوکہ بازی پر انہیں سزا دی اور یہودی شکست کھا کر مدینے سے چلے گئے۔ جب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو آپ نے پڑوسی ملکوں کے حکمرانوں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے صحابی حکمرانوں کے پاس خطوط لے کر پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ روم اور مصر کے حکمرانوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کی دعوت سے انکار بھی نہیں کیا۔ شہنشاہ روم کو آپ کے اللہ کا رسول ہونے کا یقین تھا، پھر بھی وہ اپنے درباریوں اور پادریوں کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکا۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط سنبھال کر رکھا اور آپ کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجے۔ ایران کا مغرور بادشاہ کسرا، جو دنیا میں خدا کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، آپ کا خط دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے آپ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب آپ کو اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی پیشن گوئی کی، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سیریا کے ایک حکمراں کے پاس پہنچے۔ وہ ایک خود پرست اور ظالم حکمراں تھا۔ اس نے حضرت حارث کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 3000 فوجیوں کو روانہ کیا۔ 1,00,000 فوج جمع کر لی۔ مشرقی اردن کے مقام پر جنگ ہوئی اور حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے۔ رومیوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا اور یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو روم جیسی بڑی طاقت سے ٹکراتا دیکھ کر جزیرہ عرب میں ان کا رعب طاری ہو گیا اور مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس سے پہلے خالد بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ ایک ماہر کمانڈر ثابت ہوئے۔ اسی بیچ رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت یعنی عمرہ کا ارادہ کیا، لیکن کفار مکہ نے آپ اور صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کفار سے مقام حدیبیہ میں امن معاہدہ ہوا، حالانکہ اکثر صحابہ دب کر کی گئی اس صلح کے خلاف تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ امن کا ماحول قائم ہوا اور لوگ ایک دوسرے سے بغیر کسی بندش کے ملنے لگے۔ اس سے اسلام کی تعلیم کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ لوگ آسانی سے مدینہ آ کر مسلمانوں کے رہن سہن اور اعلیٰ کردار کو دیکھنے لگے۔ ان کا متاثر ہونا فطری تھا۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ اسلام مکہ اور مدینہ کے علاوہ یمن، بحرین اور دیگر علاقوں میں پھیلنے لگا۔ ابھی صلح حدیبیہ کے 2 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی کہ مکہ والوں نے مدینہ کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس قبیلے نے مسلمانوں سے مدد مانگی کیونکہ مسلمانوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔
رسول اللہ نے 10,000 صحابہ کی فوج تیار کی اور مکہ روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مکہ کے سردار ابو سفیان نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے تجدید سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی وعدہ خلافی کی کفار مکہ نے کی، جب بھی وعدہ شکنی ہوئی تو انہی کی طرف سے، جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے قول کے پابند رہے۔ بہرحال مسلمانوں کا لشکر 3 جانب سے مکہ میں داخل ہوا۔ کفار مکہ میں اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرے گا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا، یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا، یا کعبۃ اللہ کی حدود میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چند شرارت پسندوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت والی ٹکڑی پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیا۔ جو شر پسند تھے وہ بھاگ گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی شہر کو اس طرح فتح کیا گیا تھا کہ شہر کے ان ظالموں اور قاتلوں تک کو معاف کر دیا گیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، نہتے اور معصوم لوگوں کو اذیتیں دے دے کر قتل کیا تھا، ان کا مال و اسباب لوٹ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے معصوم بچوں تک کو دودھ اور پانی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کر کے درگزر اور انسانیت کی نئی تاریخ رقم کی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چاچا کے قاتلوں ویشی اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا، وہاں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑوا دیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جبکہ کفار ان سے ڈرتے تھے اور انہی کی پناہ طلب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ہلال کو کعبۃ اللہ میں اذان دینے کو کہا اور اس کے ساتھ مکہ میں مساوات اور عدل و انصاف کا دور شروع ہوا۔ ابو سفیان، ان کے خاندان اور سبھی لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی۔ سبھی نے اسلام قبول کر لیا۔ برسوں سے بے گھر اور اپنوں سے بچھڑے ہوئے لوگ واپس مکہ آ کر بہت خوش تھے۔ رسول اللہ 10 روز مکہ میں رہے۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ ایک جنگجو قبیلہ بنی حوازن مکہ میں فوج کشی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں اور مکہ کے 9 مسلموں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ زبردست جنگ کے بعد بنی حوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا گھیراؤ کیا۔ وہاں بھی شر پسندوں نے بھاگنے میں عافیت ہی سمجھی۔ اس جنگ میں کافی مال غنیمت ہاتھ آیا جو آپ نے 9 مسلموں میں تقسیم کر دیا۔ جزیرہ عرب کے سبھی قبائل کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی اور انہوں نے زمانہ جاہلیت کے چلن کے برخلاف مفتوحہ لوگوں سے اچھا سلوک کیا تو زیادہ تر قبائل اسلام قبول کرنے رسول اللہ کے پاس آنے لگے۔ تقریباً 185 قبائل نے آپ سے ملاقات کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کرنے مکہ بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حج کرنے مکہ تشریف لائے۔ جب آس پاس کے قبائل کو پتہ چلا تو بڑی تعداد میں لوگ
مکہ مکرمہ پہنچنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے، نہ تو عرب کو غیر عرب پر اور نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور تقوی اختیار کرے۔ اس طرح آپ نے امیر غریب رنگ و نسل بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر مساوات انسانی قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ حج کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے اور کچھ دن بعد بیمار ہو گئے۔ آپ کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ نے بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب اٹھنے میں تکلیف ہونے لگی تو بیٹھ کر نماز ادا کی۔ آپ کی بیماری سے سبھی فکر مند تھے۔ 1 ربیع الاول 27 یا 28 مئی کو آپ نے وفات پائی۔ بعض تاریخ دانوں نے 12 ربیع الاول تاریخ وفات لکھی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد اسلامی نظام کو جاری رکھنے کے لیے خلافت اسلامی قائم کی گئی اور لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی تھے اور آپ رسول اللہ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا زیادہ وقت رسول اللہ کی صحبت میں گزرتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کہا، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کرو، تم میں جو کمزور ہے میں اس کا حق دلا کر رہوں گا، جو طاقتور ہے وہ کسی کا حق نہیں چھین سکتا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کروں تم میرا حکم ماننا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم سے آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبیلوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ محمد نے عرب قبائل کو جس طرح متحد کیا تھا، خلیفہ اس اتحاد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر منافقوں نے سازشیں شروع کر دی۔ کچھ طاقتور سردار عربوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد انہیں نبی بنا دیا گیا ہے۔ کچھ قبیلوں نے یہ شرط رکھی کہ زکوٰۃ معاف کر دی جائے تو وہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ منافقوں کی ان حرکتوں سے مسلمان سخت پریشان تھے۔ ابو بکر نے بڑی ہمت اور ثابت قدمی سے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور شرارت پسندوں اور باغیوں کو ہرایا۔ ان کے مقابلے میں کئی صحابی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اللہ نے وصال سے قبل سیریا کی مہم کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا جسے سیریا روانہ ہونا تھا، کیونکہ جھوٹے نبیوں سے مقابلے کے لیے مدینے میں فوج کی ضرورت تھی، تو صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو مہم پر نہ بھیجا جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے تیار کیا ہے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، اور جسے رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا ہو میں اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں سے امت کو بہت فائدہ ہوا اور آپ نے تھوڑے ہی دن میں چاروں طرف امن و امان قائم کیا۔ ابو بکر نہایت سادہ زندگی بسر کرتے۔ وہ مدینے میں رہنے والے یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں کی خدمت کرتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز فجر کے بعد دور ایک پہاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو خواہش ہوئی کہ دیکھیں تو
ابو بکر کہاں جاتے ہیں؟ ایک روز حضرت عمر ابو بکر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ شہر سے تھوڑی دور ایک پہاڑ نظر آیا، اس میں ایک غار تھا۔ ابو بکر اس میں داخل ہو گئے، عمر بھی ان کے پیچھے چلے آئے۔ اس غار میں ایک اندھا اور انتہائی ضعیف شخص رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کرتے کی جیب سے روٹی نکالی اور اسے کھلانے لگے۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد غار کی صفائی کی اور واپس آ گئے۔ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عمر کو اس ضعیف نابینا کا خیال آیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اسی غار میں تشریف لے گئے، بوڑھے کو سلام کیا اور روٹی کا نوالا بنا کر منہ میں دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم ابو بکر نہیں ہو، بتاؤ کون ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ بوڑھے نے کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ ابو بکر روٹی کو اپنے منہ سے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے، لیکن تم نے ثابت نوالا میرے منہ میں دے دیا۔ یہ کردار تھا ہمارے خلفائے راشدین کا۔ وہ حکومت کو عیش و آرام کا سامان نہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی خدمت سمجھتے تھے۔ خود معمولی کپڑے پہنتے، روکھا سوکھا کھاتے اور ہر وقت عوام کے بیچ میں رہتے۔ 624 میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ مدینے میں موجود صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ کو بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ابو بکر کی طرح ہی وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے دور سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اسلامی فوجیں پڑوسی ایران اور سیریا یعنی مشرقی رومی سلطنت کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر نے فوج کو مستحکم کیا، کئی شہر بسائے، نہریں اور کنویں کھدوائے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دی۔ آپ کا پورا خاندان معمولی وظیفے پر گزر بسر کرتا تھا۔ آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے کئی شعبے قائم کیے۔ اس دور میں اسلام بڑی تیزی سے ایران، شام، فلسطین، مصر، ٹیونیسیا اور مشرقی ایشیا تک پھیل گیا۔ آپ دن بھر حکومت کے کاموں میں مصروف رہتے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر یہ پتہ لگاتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ ایک مرتبہ آپ گشت پر تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز لگا کر پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچوں کی ماں نے بتایا، میرا شوہر جہاد پر نکلا ہوا ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں۔ میں نے پتیلی میں پانی بھر کر آگ پر چڑھا دی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، تھوڑی دیر میں روتے روتے یہ سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے آٹا اور گھی لے کر آئے، خود آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ اگلے روز سے ہی اس عورت اور بچوں کا وظیفہ جاری ہو گیا۔ آپ نے پہلی بار نہریں اور کنویں کھدوائے، سڑکیں بنوائیں، کئی نئے شہر بسائے اور باقاعدہ فوج کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے غریبوں اور محتاجوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آپ کے دور خلافت کی مہاتما گاندھی اور دوسرے رہنماؤں نے بڑی تعریف کی ہے۔ 24 ذی الحجہ 644 کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ آپ کی خلافت
10 साल 6 महीने रही। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद सहाबा ने इत्तिफाक राय से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। हजरत उस्मान ने नौजवानी में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूल अल्लाह की 2 साहबजादियाँ हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ। आप एक मालदार ताजिर थे। आपने मुसलमानों की पैसे से मदद की। कई बागात, जमीनें, कुएं खरीद कर फलाह आम्मा के लिए वक्फ किए। हर जंग में आपने कौम की मदद की। रसूल अल्लाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। खलीफा बनने के बाद आपने उसी तरह अवाम की खिदमत जारी रखी। आप एक रहमदिल और हमदर्द इंसान थे। आपके दौरे हुकूमत में ईरान का आखिरी किसरा यज़दगर्द मारा गया और पूरे ईरान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। आपने एशियाई कोचक के इलाकों को फतह किया और पहली मर्तबा मुसलमानों ने बहरी बेड़ा तैयार करके रोमियों से समंदर में मुकाबला किया। उस दौर में इस कदर माल गनीमत बैतुल माल में आया कि मक्का और मदीना में कोई भी गरीब न रहा। आपकी रहमदिली और सादा लोही का कुछ साजिशों और यहूदियों ने फायदा उठाया। हम पहले ही बता चुके हैं कि रसूल अल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों ने आपको नुकसान पहुंचाने और इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए साजिशों का जाल बिछा दिया। हजरत उमर ने इसीलिए यहूदियों को मुल्क शाम भेज दिया। लेकिन यहूदी खामोश नहीं बैठे। वो मुनासिब मौके की तलाश में थे। आखिरकार हजरत उस्मान के दौर में उन्हें अपनी साजिश बुरुएकार लाने का मौका मिल गया। यमन के एक मक्कार यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा ने दिखावे के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों को कमजोर करने के लिए नाइत्तिफाकी पैदा करने लगा। उसने लोगों में ये गलत ख्याल आम किया कि हुकूमत बाप से बेटे को मिलती है, इसलिए हजरत मोहम्मद के बाद हुकूमत उनके खानदान के किसी फर्द को मिलनी चाहिए। उस वक्त हजरत अली हयात थे। अब्दुल्ला बिन सबा ने यह अफवाह फैलाई कि हुकूमत के मुस्तहिक हजरत अली हैं और ये हक उन्हें ही मिलना चाहिए। 9 मुस्लिम और साजिशी किस्म के लोग उसके साथ हो गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शाम के गवर्नर हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी साजिश के बारे में बताया और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि आप रहमदिल इंसान थे, आपने अब्दुल्ला बिन सबा को कोई सख्त सजा देने के बजाय मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला सबा जहां भी गया उसने मक्कारी से अपने हम ख्याल पैदा कर लिए। इस काम के लिए लोगों को हजरत अली और रसूल अल्लाह के फूफीजाद भाई हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जाली खत भी दिखाए और लोगों को बताया कि ये सहाबा मेरे साथ है। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में घूमकर अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने हम ख्याल पैदा कर लिए। उसकी साजिश सबसे ज्यादा कूफा और मिस्र में कामयाब रही। अब साजिशों ने गवर्नरों के खिलाफ झूठी शिकायतें भेजना शुरू कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीक कराई तो शिकायतें झूठी निकली। आखिरकार साजिशी टोला हाजियों के भेष में हथियार बंद होकर मदीने पहुंच गया। ये लोग हजरत अली और हजरत जुबैर से आकर मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद साजिशी टोले ने हजरत उस्मान के मकान का घेराव कर लिया और आपके घर का पानी बंद कर दिया। मुसलमानों ने उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई करने को कहा तो हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मैं
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں کسی بھی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتا۔ آپ نے سازشی ٹولے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ 40 روز تک انہوں نے گھیرا بندی رکھی اور ایک دن مکان کی پچھلی دیوار پھاند کر سازشی گھر میں داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ان یہودی ایجنٹوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ کی زوجہ کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی اور آپ کا مکان لوٹ لیا۔ 20 جون 656 کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سازشوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور یہیں سے مسلمانوں کے بیچ تفرقے کا بیج پڑ گیا۔ آپ کو قتل کرنے کے بعد سازشوں نے حضرت علی سے خلیفہ بننے کو کہا، لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا۔ مسند خلافت خالی پڑی تھی اور ایک سازشی غافقی مسجد نبوی میں امامت کرنے لگا۔ یہ حالات دیکھ کر مدینے میں موجود صحابہ کو فکر ہونے لگی کہ کہیں سازشی خلافت پر قابض نہ ہو جائیں۔ مدینہ والے حضرت علی کے پاس گئے اور آپ سے خلافت سنبھالنے کی درخواست کی۔ آپ انکار کرتے رہے، لیکن لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر راضی ہو گئے اور آپ نے خلافت سنبھال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ قاتلان عثمان وہیں موجود تھے اور ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے تھے۔ 2 بڑے صحابیوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں امن قائم کر دوں، لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی اور بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے اسے دور کر دوں۔ سازشی بھی حضرت علی کو دوسرے معاملات میں الجھائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ آپ قاتلوں کو سزا نہ دے سکیں۔ خلیفہ بنتے ہی آپ نے حضرت عثمان کے جن گورنروں کے خلاف شکایت کی گئی تھی انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا۔ اس قدم سے مسلمانوں میں مزید غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ سازشی ٹولہ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو اور وہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ حضرت علی قاتلوں کو سزا نہ دے سکے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے کئی صحابہ اور قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حامی ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بڑی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ فتوحات کا جو سلسلہ جاری تھا وہ رک گیا اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف اٹھنے لگی۔ جو لوگ حضرت علی کے ارد گرد جمع تھے انہوں نے آپ کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بھی قاتلان عثمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ جنگ چھڑ گئی جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ اسی بیچ کچھ مسلمان حضرت علی اور حضرت معاویہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنا الگ گروہ بنا لیا۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ملت اسلامیہ کے مسائل ختم کرنے کا اپنا ہی طریقہ نکالا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے قتل کی سازش تیار کی۔ 661 کی صبح حضرت علی نماز فجر پڑھانے مسجد جا رہے تھے کہ ایک خارجی نے چھپ کر آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ وار آپ کے سر پر پڑا۔
شدید زخمی حالت میں آپ کو گھر لے جایا گیا اور 21 رمضان کی شب آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی خاص بات بتائی ہے؟ تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سبا اور اس کے ساتھی حضرت علی کو خلیفہ اول بنانے کی جو بات کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھی۔ اگر رسول اللہ ایسی کوئی وصیت کرتے تو آپ کو ضرور بتاتے، نہ ہی محمد نے علی کو الگ سے کوئی تعلیم دی۔ حالانکہ حضرت علی کا دور حکومت سازشوں اور افراتفری کا دور تھا، اس کے باوجود آپ اسلامی تعلیمات عام کرنے اور غریبوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ بیت المال میں جو کچھ آتا وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ نے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ملت کی اصلاح کی کوشش کی۔ آپ آخری دم تک مسلمانوں میں اتحاد چاہتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسن مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے تفرقے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اہل کوفہ نے معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ 6 مہینے خلیفہ رہے۔ آپ نے ایک معاہدہ کر کے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی اور رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ 41 ہجری 661 کو معاویہ نے خلافت سنبھالی۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور خارجیوں کی بغاوت کے سبب نظام حکومت درہم برہم ہو چکا تھا۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے مواقع دیکھ رہی تھی۔ حضرت معاویہ نے امن قائم کیا، سرحدوں کو مضبوط کیا اور خارجیوں کو سمجھا بجھا کر دوبارہ امت مسلمہ کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن خارجی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ آپ نے خارجیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کئی مہمات شروع کی۔ آپ نے دوبارہ رومیوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال خلیفہ رہے اور اس دور میں دوبارہ امن و امان قائم کیا۔ آپ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اپنے انتقال سے قبل حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے ایسا نہیں کیا اور کبھی بھی خلافت کو اپنے خاندان کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ طریقہ مسلمانوں کے لیے نیا تھا اور لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ اس دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار اور سمجھدار صحابہ موجود تھے۔ سب کو نظر انداز کر کے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو شاید اس لیے خلیفہ بنایا تاکہ ان کے انتقال کے بعد ملت میں دوبارہ اختلافات نہ پڑیں اور دوبارہ خلافت کے حصول کے لیے لڑائیاں نہ ہوں۔ بہرحال یزید میں نہ تو سیاسی سوجھ بوجھ تھی اور نہ ہی تقویٰ۔ اس نے تلوار کے زور پر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ یزید نے حضرت معاویہ کی اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر دیا جس میں انہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے اور مدینہ والوں کے ساتھ نرمی برتنے کی نصیحت کی تھی۔ ادھر کوفہ والوں کو دوبارہ سازشیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔
حضرت حسن کبھی ان کے دام فریب میں نہیں آئے تھے۔ اہل کوفہ نے ان سے پہلے حضرت علی کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر غداری کی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے اور سادہ انسان تھے۔ کوفہ والوں نے انہیں ہزاروں کی تعداد میں خط بھیجے۔ ان کے وفود آپ سے آ کر ملے اور یقین دلایا کہ آپ خلافت کی تیاری کریں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مدینے میں موجود آپ کے رشتہ داروں اور صحابہ نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ اپنی سادہ لوہی کے سبب ان پر بھروسہ کر بیٹھے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کوفہ والے تو گورنر ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کے نام لے لے کر خطوط دکھائے جن میں انہوں نے آپ کی بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوفی خاموش کھڑے رہے۔ آپ نے ابن زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی: یا تو آپ کو خاندان سمیت کسی سرحد کی جانب نکلنے دیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاد میں شامل ہو سکیں، یا دمشق یزید کے پاس بھیج دیا جائے، خود اس سے بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کر لیں، یا مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اگر یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو وہ اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ ابن زیاد ایک ظالم اور سازشی شخص تھا۔ وہ یزید کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ وہ یہی اصرار کرتا رہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے، تبھی وہ انہیں کہیں جانے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابلے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیاد کی فوج سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ آپ کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے دمشق لے جایا گیا۔ دمشق سے یزید نے اہل بیت کو مدینے بھیج دیا۔ مدینے جب حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ لوگ یزید سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنر کو وہاں سے نکال دیا۔ یزید نے دوسری غلطی کی اور مدینہ والوں سے بات چیت کرنے کے بجائے فوج بھیج دی۔ اہل مدینہ اور شامیوں کے بیچ جنگ ہوئی جس میں مدینے والوں کو شکست ہوئی۔ کئی صحابی اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کے بیچ اختلافات مزید گہرے ہو گئے۔ ان افسوسناک واقعات کے تھوڑے دن بعد ہی یزید کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے بعد شامیوں نے اس کے فرزند معاویہ ثانی کو خلیفہ بنایا، لیکن وہ ایک خدا ترس اور متقی انسان تھا۔ اس نے 3 مہینے بعد ہی خلافت چھوڑ دی اور گوشہ نشین ہو گیا۔ شامیوں کو اقتدار اپنے ہاتھوں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ خود کو بنو امیہ کے ہاتھوں ہی محفوظ سمجھتے تھے۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر مروان کو اقتدار سونپنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد مکہ اور مدینہ میں یزیدی اقتدار کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ سب سے پہلے وہ حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مروان اور اس کے لڑکے عبد المالک کو عبداللہ بن زبیر نے شہر سے نکال دیا تھا، تو وہ دونوں دمشق چلے گئے۔ مروان نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی۔ عبداللہ بن زبیر اور شامیوں کے بیچ زبردست جنگ ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی۔ 9 مہینے بعد مروان مر گیا اور اس کے بیٹے
عبد المالک کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنتے ہی عبد المالک نے اپنے باپ کے ادھورے کام کو پورا کیا۔ اس نے ایک انتہائی ظالم شخص حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے شامیوں سے مقابلہ کیا، لیکن وہ جنگ ہار گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج نے قتل کر کے ان کے جسم کو شہر کے چوراہے پر لٹکا دیا۔ عبد المالک نے امن قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کے زمانے کا بڑا کارنامہ قرآن مجید میں اعراب لگانا اور تفسیر لکھوانا ہے۔ اس کے قابل سپہ سالاروں قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر نے نئے ممالک فتح کیے۔ مسلمانوں نے مراکش فتح کر لیا اور ہندوستان کے مغربی حصے کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کو ہندوستان کا علاقہ سندھ فتح کرنے بھیجا۔ یہاں اس کی جنگ ایک راجا سے ہوئی۔ محمد بن قاسم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ قاسم نے یہ علاقہ فتح کر کے امن و امان قائم کیا۔ اس کی انصاف پسندی اور حسن انتظام سے سندھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر پوجا شروع کر دی۔ سندھ میں عربوں نے دبے کچلے عوام کو انصاف دلایا، کسانوں اور دستکاروں کو سہولتیں فراہم کی۔ انہوں نے وہاں حکومت چلانے کے لیے مقامی افسروں کو اہم عہدے دیے۔ محمد بن قاسم کے اس کردار سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سندھ سے ملتان تک تقریباً 150 سال تک عربوں کی حکومت قائم رہی۔ مراکش میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تو مسلمانوں نے مراکش اور اندلس یعنی اسپین کے درمیان بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی کو عبور کر کے یورپ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مسلمان قسطنطینیہ یعنی آج کا استنبول فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رومیوں سے کئی جنگیں بھی ہوئی۔ روم کے سرحدی علاقوں اور کئی جزائر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ مراکش کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے سوچا کہ پہلے اسپین فتح کیا جائے، اس کے بعد دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے شمال سے قسطنطینیہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسپین میں حالات بہت خراب تھے۔ وہاں کے عوام شاہ اسپین روڈرک سے سخت ناراض تھے۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسپین پر قبضہ کرنے کا یہ مناسب موقع تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار 6000 فوجیوں کے ساتھ ساحل اسپین پر اترا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یا تو ہم اس ملک کو فتح کریں گے یا لڑتے ہوئے مارے جائیں گے۔ اسپین پر غیر ملکی فوج کی آمد کا سن کر روڈرک اپنے سپاہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف بڑھا۔ زوردار جنگ ہوئی، اس میں روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں نے کئی ماہ کی محنت کے بعد پورا اسپین فتح کر لیا۔ اسپین میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مسلمانوں نے یورپ کی سوئی ہوئی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہاں علم و تحقیق کی نئی تاریخ قلم زد کی اور ایسے ماہر علوم پیدا کیے، ایسی شاندار یونیورسٹیاں اور لیبارٹریاں بنائیں کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ مسلمانوں نے 600 سال تک اسپین میں نئے علوم کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جس پر جدید یورپ کی عمارت تیار ہوئی۔ انہی اداروں میں عیسائی اور یہودی دانشوروں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے ملکوں میں آ کر نئے خیالات یورپ کو دیے۔ عبد المالک کے بعد ولید خلیفہ بنا۔ اس نے مدینہ میں گنبد خضرا تعمیر کروانے کے علاوہ
یروشلم میں مسجد اقصی اور دمشق کی مسجد بھی تعمیر کرائی۔ اس نے تیونس میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ بنایا، بھیک مانگنے پر پابندی عائد کی اور غریبوں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اس نے ایسے آدمی ملازم رکھے جو شہروں میں نابینا افراد اور بوڑھوں کو سڑک پار کرانے کا کام کرتے تھے۔ ولید کا 715 میں انتقال ہوا اور سلیمان خلیفہ بنا۔ 718 میں وہ بیماری کے بعد مرنے کے قریب تھا تو کسی بزرگ نے اسے ایک متقی اور پرہیزگار شخص کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا، جنہوں نے اپنی ایمانداری، خدا ترسی اور انصاف پسندی سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنا مال و دولت اور رشتہ داروں کی جاگیریں ختم کر کے بیت المال میں جمع کرا دی۔ جو لوگ قرضدار اور مجبور تھے ان کی امداد کے لیے الگ محکمے قائم کیے۔ ملک کے تمام بوڑھوں، کمزوروں اور یتیموں کے وظیفے مقرر کیے۔ انہوں نے سرکاری محکموں کو روشنائی اور کاغذ کم استعمال کرنے کا حکم جاری کیا۔ خود معمولی کپڑے پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے۔ اگر شاہی خاندان کے کسی فرد کے خلاف مقدمہ ہوتا تو قصوروار ثابت ہونے پر اسے بھی سزا دی جاتی۔ 2 سال 5 مہینے حکومت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس کے انتقال کے بعد ہشام کو خلافت ملی اور اس نے 5 سال تک آرمینیا اور قفقاز کے لوگوں سے جنگ کی۔ اس کے دور میں مشرقی یورپ اور افغانستان تک عربوں کی حکومت پھیل گئی۔ اس کے بعد بنو امیہ میں کئی خلیفہ ہوئے اور ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد مروان کو 745 میں عباسیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور امویوں کی خلافت ختم ہو گئی۔ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن بچ کر مراکش آ گیا اور اس نے اسپین میں زبردست حکومت قائم کی، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفا نے نومبر 749 میں مسند اقتدار سنبھالی۔ 4 سال 8 ماہ حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا۔ اسی خلیفہ نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسایا، جو اس دور میں دنیا کا سب سے زیادہ شان و شوکت والا شہر تھا۔ منصور نے اہل علم و فن کی سرپرستی کی۔ اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے اہل علم بغداد آنے لگے اور بغداد مختلف علوم کا مرکز بن گیا۔ اسی دور میں یونانی، سنسکرت، رومی اور شامی زبانوں کی قدیم کتابوں کے ترجمے کرائے گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ پر کتب اور امام مالک نے موطا تحریر کی۔ 775 میں منصور کے انتقال کے بعد اس کا 33 سالہ فرزند محمد مہدی خلیفہ بنا۔ اس نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن معاہدے کیے اور رعایا کی فلاح کے لیے کام کیے۔ اس نے انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ کسی افسر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر ظلم کر سکے۔ اس کے دور میں رومیوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کیا اور 5 سال تک وقفے سے جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ مہدی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا۔ 786 سے 809 تک دور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کا دور تھا۔ اس نے ملک میں انصاف قائم کیا اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ وہ رات کو بھیس بدل کر گھومتا اور لوگوں کی تکلیفوں کا پتہ لگاتا۔ ہارون رشید کا سب سے اہم کام بغداد میں ایک تحقیقی مرکز
بیت الحکمت کا قیام ہے، جہاں بڑے بڑے علماء کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اس کے دور میں بڑے بڑے علماء، محقق اور سائنسداں بغداد آ گئے۔ اسی زمانے میں بغداد اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے شفا خانے یعنی اسپتال، میڈیکل کالج، کتب خانے اور جامعات یعنی یونیورسٹیاں قائم ہوئی۔ فوج کو اتنا مضبوط بنایا کہ رومیوں کے حملوں کو بری طرح ناکام کر دیا۔ تجارت و صنعت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ مسلم سلطنت کا مال یورپ، چین اور افریقہ کے ملکوں تک جانے لگا۔ ہارون رشید کے بعد اس کا لائق فرزند مامون رشید خلیفہ بنا۔ اس نے بھی باپ کی طرح علوم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا۔ وہ خود بہت تعلیم یافتہ تھا اور علماء کی قدر کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں سنسکرت اور یونانی کتابیں پڑھ کر کچھ دانشور ہند اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور وہ نئی نئی باتیں مذہب میں نکالنے لگے۔ ان فرقوں میں معتزلہ بھی تھے جو مذہب پر نکتہ چینی کرتے۔ ان لوگوں کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مخالفت کی۔ مامون کے بعد اس کا بھائی ابو اسحاق خلیفہ بنا۔ وہ تلوار کا دھنی تھا۔ حالانکہ اس کے زمانے میں علمی ترقی جاری رہی، لیکن اس کی رومیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور اس نے کئی معرکوں میں انہیں شکست دی۔ اس کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ کبھی ترکوں کو عروج حاصل ہوا تو کبھی ایرانیوں کو۔ دھیرے دھیرے عباسی خلیفہ دوسروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے گئے۔ خلیفہ کی کمزوری اور نااہل اور جاہلوں کے عروج سے دین میں نئی نئی باتیں داخل ہونے لگی۔ مسلمانوں میں شرک و بدعت بڑھنے لگی۔ اس دور میں کئی بہادر ترک سردار پیدا ہوئے۔ ان میں تغزل بیگ اور الپ ارسلان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان سرداروں نے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگیں کی اور خلافت عباسیہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ 1242 تا 1258 اس قدر کمزور تھا کہ اس نے حکومت کے سارے کام اپنے وزیر کے سپرد کر دیے۔ وزیر القمی سنی مسلمانوں کی خلافت ختم کر کے کسی شیعہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے منگول حکمراں ہلاکو کے مشیر خاص ناصر الدین طوسی سے مل کر سازش تیار کی اور منگولوں کو خلافت عباسیہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ہلاکو نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا۔ آخر تک خلیفہ مستعصم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ منگول شہر کی فصیل تک پہنچ گئے ہیں۔ علقمہ نے خلیفہ کو اندھیرے میں رکھا۔ آخر کار منگولوں نے خلافت عباسی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تقریباً 10 لاکھ معصوم لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور خلیفہ اور اس کے درباریوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے اس طرح قتل عام پر عیسائی دنیا میں خوشیاں منائی گئی۔ منگولوں نے اس دور کے زیادہ تر مسلم ملکوں کو تباہ کر ڈالا۔ سمرقند، بخارا، ایران، بغداد، دمشق اور افغانستان کو تباہ کر کے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن منگولوں کو مصر کے حکمراں نے عین جالوت کے مقام پر بری طرح شکست دی۔ اس نے زیادہ تر منگول سپاہیوں کو قتل کر دیا اور ان کے کمانڈر کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ مسلم ملکوں پر حملے میں آرمینیا کے عیسائی بادشاہ ہیتم نے بڑی مدد کی۔ دور عباسی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس دور میں جدید علوم پر کی جانے والی تحقیق نے نئے نئے علوم کے دروازے کھولے۔ عوام کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی تھی۔ اس دور میں مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں فقہ کو بھی زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی،
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی علوم کو آگے بڑھایا۔ اسی دور میں امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے ماہر علماء بھی پیدا ہوئے۔ حالانکہ اسپین 711 میں فتح ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہلی خود مختار حکومت اموی شہزادے عبد الرحمن بن معاویہ نے 756 میں قائم کی۔ عبد الرحمن نے اسپین میں ترقی کا دور شروع کیا اور اسی نے دنیا بھر میں مشہور قرطبہ کی جامع مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے فرزند حشام بن عبد الرحمن نے اسپین کی سرکاری زبان عربی کو بنایا اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو عربی سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ اسپین میں سائنسی علوم کی ترقی کا دور بھی شروع ہوا۔ حشام کی فرانس سے کئی جنگیں ہوئیں، صرف ایک جنگ کے ہر بار فرانس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسپین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے پہاڑوں سے شہروں تک نالیاں بنا کر پانی لانے کا انتظام کیا اور جگہ جگہ نل لگوائے۔ انہوں نے ہر علاقے میں باغات لگوائے اور مشرق میں پیدا ہونے والے کئی پھلوں کی وہاں کاشت کی۔ ہر شہر میں محتاج خانہ جہاں بے سہارا لوگ رہتے تھے اور یتیم خانے تعمیر کرائے۔ طلباء کے لیے ہاسٹل اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا۔ اس زمانے میں اسپین کی آمدنی یورپ کی مجموعی آمدنی سے زیادہ تھی۔ اہل اسپین نے پہلی مرتبہ دریاؤں اور کنووں سے پانی کھینچنے کے لیے ہاتھ سے چلنے والے پمپ بنائے۔ عباس ابن فناس نے پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیش کیا اور گلائیڈر بنایا۔ اسپین کے لوگوں نے 12ویں صدی میں دنیا کو چشمہ دیا۔ وہاں کے بازاروں میں چشمے کی دکانیں تھیں۔ اسی دور میں سائنسی علوم پر ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ 18ویں صدی تک مغربی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اسپین کی اسلامی سلطنت بھی 1492 میں انتشار کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ غرناطہ کا آخری حکمراں ابو عبداللہ 1492 میں اپنا قلعہ عیسائی بادشاہ کے سپرد کر کے خاموشی سے مراکش چلا گیا اور اپنے عوام کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اسپین پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اپنا لیں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اپنا مال و اثاثہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ کتنے ہی مسلمانوں کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہی مسلمانوں میں سے کچھ امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بنا ڈالی۔ لاکھوں کتابوں کو اسپین کے چوراہوں پر نظر آتش کر دیا گیا۔ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1492 میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور امریکہ پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے جہاز کی کمان 2 عرب بھائیوں نے سنبھال رکھی تھی۔ جب عربوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اسپین، بغداد اور مصر میں کمزور ہو کر منتشر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ ترکوں نے یورپ اور ایشیا کے نئے علاقے فتح کیے اور اسی کے ساتھ منگولوں، صلیبی عیسائیوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک بہادر ترک سردار عثمان خان نے رکھی۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن منگولوں اور عیسائیوں کو بری طرح شکست دی، خاص طور پر سرحدی علاقے کے عیسائیوں سے فوجی اہمیت کے کئی قلعے چھین لیے۔ عثمان کے بعد اس کا لائق فرزند سلطان بنا۔ اس نے پہلی بار ترکی سکے ڈھلوائے اور عیسائیوں سے کئی علاقے چھین لیے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکوں کا علاقہ اسی شہر سے نزدیک تھا۔
انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کے بعد قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مراد اول نے اس طرح تھوڑے تھوڑے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے کہ قسطنطینیہ ترکوں کے نرغے میں آ گیا۔ مراد کے بعد اس کا مہمجو اور حوصلہ مند بیٹا با یزید یلدرم سلطان بنا۔ اس نے اکیلے ہی یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی اور بوسینا ہرزیگووینا، ہنگری اور آسٹریلیا کے سرحدی علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ سن 1393 میں اس نے بلغاریہ بھی فتح کر لیا۔ جس وقت بایزید یلدرم بجلی بن کر یورپ پر ٹوٹ پڑا تھا اور یورپ کی فتح یقینی ہو چکی تھی، ایک بد کردار منگول تیمور لنگ نے یورپ والوں سے بھاری رشوت لے کر ترکی سرحد پر حملے شروع کر دیے۔ تیمور نام کا مسلمان تھا کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کو چنگیز خان اور ہلاکو کا وارث بتاتا تھا۔ اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کا جو کام ہلاکو نہ کر سکا وہ تیمور نے پورا کیا۔ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بڑے بڑے شہروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس ظالم نے وسط ایشیا، افغانستان اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے زبردست قتل عام کیا۔ اس نے بغداد اور دمشق پر دوبارہ حملہ کر کے ہلاکو کے ظلموں کو تازہ کر دیا۔ تیمور نے بایزید کے بیٹے موسیٰ کو گرفتار کر کے بڑی اذیت ناک موت دی۔ اس پر بایزید بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ یورپ کے محاذ پر تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر تیموری لشکر سے جا ٹکرایا۔ اس کی فوج ختم ہو گئی اور تیمور لنگ نے اس عظیم مجاہد کو ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اسی قید میں بایزید کا انتقال ہوا۔ جس وقت تیمور نے بایزید کو گرفتار کیا تو فرانس اور آسٹریا کے صلیبی بادشاہوں نے اسے مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ سن 1413 میں محمد اول ترکی کا سلطان بنا۔ اس نے بڑی محنت سے ترکی حکومت کو انتشار سے بچایا اور دوبارہ اس کی شان لوٹائی۔ محمد اور اس کے بیٹے مراد کو صلیبی عیسائیوں سے کئی مرتبہ لڑائیاں کرنی پڑیں اور انہوں نے دوبارہ ترکی کو اس قابل بنا دیا کہ ترک صلیبی یورپ کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوئی۔ ترک سلطان محمد نے، جسے دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، صرف 26 سال کی عمر میں اپنے عزم و حوصلے سے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس نے مضبوط بحری بیڑا بنایا اور اپنی فوج کو اعلیٰ قسم کی تربیت دی۔ اس جوان سال سلطان نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا اور قسطنطینیہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے سمندری راستے میں موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر دیا تو ترکوں نے خشکی کے ایک حصے میں 6 میل کا راستہ کھود کر تیار کیا اور زمین پر پانی کے جہازوں کو کھینچ کر لائے اور سمندر میں ڈال دیا۔ 29 مئی سن 1453 کو دنیا اسلام کا وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ انہوں نے یہاں غیر مسلم رعایا سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے معاملات نپٹانے کے لیے پادریوں کو مقرر کیا۔ شہر کی فصیل کے نزدیک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جامع مسجد تعمیر کرائی۔ سلیم اول کے دور میں ترکی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ اسی خلیفہ نے جزیرہ عرب فتح کرنے کے بعد مصر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں مقیم عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ ثالث سے خلافت کے اختیار خود لے لیے اور اس طرح
खिलाफत तुर्कों के पास आ गई। उसने सलीबी ईसाइयों से कई जंगें लड़कर शिकस्त दी। इस दौरान ईरान के बादशाह इस्माइल सफवी ने अहले यूरोप के ईमा पर तुर्की के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए ताकि तुर्क यूरोप में दाखिल न हो सके। सलीम ने इस्माइल सफवी को बुरी तरह शिकस्त दी और तबरेज़ पर कब्जा कर लिया। सलीम के बाद सुलेमान आज़म बादशाह बना और उसने तुर्की में कई इस्लाहात की। उसके दौर में तुर्कों ने तिजारत और इल्म के मैदान में बड़ी तरक्की की। उनका बहरी बेड़ा यूरोप में सबसे मजबूत माना जाता था। सुलेमान ने एक बड़ी फौज जमा करके यूरोप पर चढ़ाई कर दी। ईरान के बादशाह ने अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए तुर्की की सरहदों पर हमले शुरू कर दिए। सुलेमान को यूरोप की मुहिम छोड़कर वापस आना पड़ा और ईरानी मैदान छोड़कर भाग गए। सुलेमान की फौज ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर जर्मनी के इलाके राइसबर्ग तक पहुंच गई थी। अगर सलीबी ईसाइयों को मुसलमानों से ही कुछ मफाद परस्त और लालची लोग न मिलते तो तुर्क आसानी से यूरोप पर कब्जा कर लेते, लेकिन तैमूर और सफियों के सबब वो इस मुहिम को पूरा न कर सके। सुलेमान के बाद तुर्कों का जवाल शुरू हुआ और 19वीं सदी तक वो इतने कमजोर हो गए कि यूरोप वाले उन्हें मशरिक का मर्द बीमार कहने लगे। 11वीं और 12वीं सदी में अफगानिस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों से हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के राजाओं की कई जंगें हुई। पहले तो राजा जयपाल को महमूद गजनवी के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी और उसने सिंध और पंजाब का इलाका फतेह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। महमूद गजनवी ने दिल्ली तक एक मजबूत हुकूमत कायम की और उसके दरबार के एक आलिम अल बैरूनी ने, जो कई उलूम का माहिर था, हिंदुस्तान आकर संस्कृत जुबान सीखी। उसने कई साल हिंदुस्तान में गुजारे और किताब हिंद तहरीर की। महमूद के इंतकाल के बाद उसके बेटों और बाद में पोतों के बीच इक़्तिदार के लिए जंगें हुई और रफ्ता रफ्ता महमूद गजनवी की कायम की हुई हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। पंजाब के कुछ इलाकों तक ही मुसलमानों का इक़्तिदार बाकी रह गया। इसके बाद सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों पर हमला किया और उसे गुजरात के राजा के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई। मोहम्मद गौरी जख्मी हालत में वापस अफगानिस्तान लौट आया और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी। 1 साल बाद उसने नए दमखम के साथ हमला किया। इस बार उसकी लड़ाई अजमेर और दिल्ली के ताकतवर राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई। पानीपत के मैदान में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत का आगाज हुआ। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सिपह सालार मुकर्रर किया और उसने ग्वालियर तक का इलाका फतेह कर लिया। मोहम्मद गौरी के दौर में कई उलमा वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और बगदाद से हिंदुस्तान आए और उन्होंने तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया। उनकी मेहनत से हजारों अफराद दीन इस्लाम में दाखिल हुए। मोहम्मद गौरी के एक सिपह सालार बख्तियार खिलजी ने बंगाल फतेह कर लिया और वहाँ की ज़्यादातर आबादी इस्लाम के आगोश में आ गई। उस दौर में जगह जगह मस्जिदें, मदरसे और मुसाफिरों के ठहरने के लिए सराय तामीर की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की तामीर शुरू कराई, जिसे बाद में उसके गुलाम और वारिस अल्तुतमिश ने मुकम्मल कराया। इसी दौरान मंगोलों ने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए, लेकिन उन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत के हाथों जबरदस्त शिकस्त हुई। अल्तुतमिश के बाद उसकी लायक बेटी सुल्ताना रजिया ने इख्तिदार संभाला। वो एक इल्म परवर हुक्मरान थी। उसके दौर में बड़े बड़े मदरसे और कुतुब खाने कायम हुए। दिल्ली और लाहौर इल्म के मरकज बन गए। दिल्ली दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल हो गया। रजिया सुल्ताना के बाद मुबारक शाह सुल्तान बना।
اس کے دور میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے پورا شمالی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب کی طرف توجہ دی۔ محمد تغلق نے دہلی کے بجائے رتنا گری کو اپنا پایہ تخت بنایا اور ترکی و عربی علوم و فنون جنوبی ہند تک پہنچ گئے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے عوامی فلاح و بہبود کے ایسے ایسے کام کیے کہ اس سے قبل ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے جگہ جگہ نہریں تعمیر کرائیں، سڑکوں کے کنارے سرائیں بنوائیں، دریاؤں پر پل بنوائے، باغ لگوائے۔ اس کے زمانے میں دہلی شہر میں 2000 باغات تھے اور یہاں کے لوگوں کو پھل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فیروز شاہ نے سڑکوں کے کنارے بھی پھلدار درخت لگوائے تاکہ مسافر انہیں کھا سکیں۔ مسلمانوں کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یورپی ممالک یہاں تجارت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ترکوں کے دور میں ہندوستان کی اسلامی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال حکومتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ہندوستان کے ایک پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود کے جو کام کیے ان پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے ہندوستان کے بڑے شہروں کو قومی شاہراہوں یعنی ہائی ویز سے جوڑا اور ملک بھر میں مسافروں کے لیے سرائے، طلباء کے لیے ہاسٹل اور محتاج خانے تعمیر کرائے۔ اس نے کسانوں کو بلا سودی قرض دینے اور ان کی فصل کا بیمہ کرایا۔ شیر شاہ سوری سے اورنگزیب کے دور تک ہندوستان نے خوب ترقی کی، ہر طرف خوشحالی اور امن کا دور دورہ تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کی درخواست کی۔ انگریزوں کے علاوہ پرتگیزی اور فرانسیسی اپنا مال ہندوستان لانے لگے۔ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہندوستان کے انتشار کے سبب حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سن 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان اور سن 1800 میں نظام حیدرآباد کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی بیچ دہلی کے مغل شہنشاہ شاہ عالم کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس کی حکومت دہلی کے لال قلعے سے پالم گاؤں تک سمٹ کے رہ گئی۔ سن 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا اور اس طرح ہندوستان میں 700 سالہ مسلم دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان کا مسلم دور حکومت اس معاملے میں اہم ہے کہ اس دور میں ہندوستان کو متحد کیا گیا۔ مغلوں نے اسلامی رواداری اور فلاحی اسٹیٹ کا حقیقی تصور پیش کیا۔ یوں تو مسلمان قطب الدین ایبک کے دور سے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، جس وقت منگول اسلامی دنیا کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ ہندوستان کے ترک بادشاہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اس کوشش میں بلبن کا بیٹا ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اس طرح بعد میں آنے والے بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے۔ لودھی حکمرانوں نے ہندوؤں کو فارسی زبان سیکھنے کے لیے راغب کیا اور انہیں دربار میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس طرح برادران وطن فارسی زبان سیکھ کر سنسکرت سے فارسی اور فارسی سے سنسکرت میں ترجمہ نگاری کرنے لگے۔ روحانیت میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لائق فرزندوں نے رہنمائی کی۔ سکندر لودھی کے دور میں طب سکندری
اور اورنگزیب کے دور میں فتاوی جہانگیری جیسی مشہور کتابیں لکھی گئی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں دہلی، لاہور، بدایوں، جونپور اور مرشد آباد علوم کے مرکز تھے جہاں تعلیم مفت تھی۔ مغلوں نے نئے نئے شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے، محلات، مدرسے، مسجدیں، سرائیں یعنی مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی عمارتیں، پل اور باغات وغیرہ تعمیر کرائے۔ ان کے دور میں غریبوں کو مفت راشن دینے اور محتاجوں کے لیے محتاج خانے تعمیر کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ انہوں نے ایرانی، ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کو ملا کر نئی طرز کی عمارتیں بنوائیں۔ ان کے دور میں ہندوستانی فنون لطیفہ کو زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ ان کے آخری دور میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی مختصر تاریخ اسلام۔